قلبک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلام اے اللہ دے بندے اور ولی عمر بن لیث نو جا کے کہہ دے جڑا تو میرے نواسے واسطے غلامی اور محبت پیش کرندا دل چ سوچیا ہے میں محمد نو اندی خبر ہو گئی. اور آج ایویں دا بھی ایک گروہ کمینہ ہے جڑا کلمہ بھی پڑھدا ہے تے کلمہ پڑھ کے ایڈی وڈی دیوار بناندا ہے کہندا ہے اس دیوار دے پیچھے دا حضور نو علم ہے اس دیوار دے پیچھے دا حضور نو علم ہے. میں کیا دوستو سانو مصری وخا او سانو مصری وخا جنی انڈی وڈی دیوار بنا دیتی. میں تے دسیا ہے کہ عمر بن لیث دا زمانہ ہے امام الانبیاء کا زمانہ گزرا ابو بکر صدیق کا زمانہ گزرا فاروق اعظم کا گزرا عثمان غنی کا گزرا علی المرتضیٰ کا گزرا حسن و حسین کا گزرا امیر معاویہ کا گزرا. اتنے سالوں بعد غلام نے سوچا ہے محمد کو پتا ہو گیا. میرے امام نے پھر قلم چکیا کہو سبحان اللہ. آخر تک جڑے جاگ دے ہو تے کہو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل برولی بولے اور فرماتے ہیں وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی امتی تیری قسمت پہلا کون سلام امتی سارے مل کے کہو میں لاکھوں سلام امتی تیری قسمت پہلا کون سلام. ہم یہاں پڑے امتی نے سنے ہم یہاں پر پڑے نے سنے ان کی اعلیٰ سماعت دے ان کی اعلیٰ سماعت دے لاکھوں سلام. میرے اعلیٰ حضرت نے ایک قدم آگے بڑھا کے آپ فرمانے لگے سر عرش ہے تیرے گزر سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں جو آقا تجھ پہ عیاں نہ ہو. نعرہ تکبیر نعرہ. امام عالی مقام دی محبت اینی وڈی ہے اینی سچی ہے تے اینی سچی ہے جڑا بندہ دل وچ سوچے. امام الانبیاء ولی دی خواب دے اندر آ کے فرماندے نے میں اس محبت دا خیال کرنے والا اونوں جاننا وا اون دے جملیاں تو واقف ہاں. اگلا جملہ سنیا جے وآتاک اللہ اجرا. میرے آقا فرماندے نے اے ولی کامل اے میرے غلام عمر بن لیث نو کہہ مصطفیٰ تیری گل تو بھی واقف نے تے رب نے اس خیال دی وجہ تو تینوں اپنی بارگاہ تو لا زوال اجر دا حقدار بنا چھڑیا. لا زوال اجر دا حقدار بنا چھڑیا. ہن توجہ نال سبحان اللہ کیا جے تے سوچ کے کیا جے اپنے آپ نال مشورہ کر کے کیا جے. حضرات گرامی جیڑا بندہ امام حسین دی محبت دا خیال کرے غلامی دا خیال کرے اور کرے کاش میں اس وقت ہوتا کاش وہ مجھے زمانہ ملتا تو اس کو یہ انعام ملتا ہے. اور جو بندہ محفل میں آتا ہے امام حسین کا ذکر سنتا ہے نعرے لگاتا ہے لنگر پکاتا ہے بتاؤ تو صحیح امام حسین کے نانا نے اسے کتنا مالا مال کیا ہوگا.
جدوں بھی تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لگے نا تے بیلیو سست نہیں ہونا، اپنے آپ نو نہیں ویکھنا، کائنات دے والی محمد دی عظمت نو ویکھنا ہے تے ختم نبوت دے نعرے تے ایک باری زندہ باد نہیں کہنا، 3 باری زندہ باد کہنا ہے تے سینہ چوک کے کہنا ہے، سر اٹھا کے کہنا ہے، پتہ لگے مرزیاں اور قادیانیاں نو امام الانبیاء دی ختم نبوت دے پیرا دین واسطے اور بچیاں نو قربان کرن واسطے آج بھی حضور تے غلام زندہ نے، تاجدار ختم نبوت ہوٹل لاؤ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آؤ اے جڑی محبت جندی میں گل کیتی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اپنے نواسے نال پیار کرن والا بندہ اور پیار دے اندر سوچن والا بندہ اتنا محبوب ہے تے مصطفیٰ دی اپنی زندگی چ دیکھیے کہ امام الانبیاء نے حسنین کریمین نال کتنا پیار کیتا۔ آؤ میں حدیث پڑھن لگا ترمذی شریف دی کہ ان دے راوی کون نے؟ علی المرتضی، علی المرتضی شیر خدا، مشکل کشا، تاجدار حل عطا، سنیوں کے پیشوا۔ علی المرتضی نے، اور علی المرتضی دا اپنا فتوہ میں سناواں؟ نہیں تسی تے مر گئے ہو پتہ نہیں کتھے جا کے۔ علی المرتضی دا فتوہ سنو، ایک پنڈی چ بیٹھ کے حیدر 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 کرتا ہے، وہ کہتا ہے حیدر حیدر حیدر، امام امیر معاویہ کا بغض ہو اور بغض رکھ کے حیدر حیدر کرنا اور ہے، اور ہر صحافی کی عظمت کو سینے میں بسا کے حیدر حیدر کرنا اور ہے۔ حضرت علی المرتضی کا اپنا فتوہ سنو، احتجاج تبرسی سے، احتجاج تبرسی پڑھنے لگا ہو، علی المرتضی کا اپنا فتوہ، حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں انہو سیحلق فیا صنفین محب مفرط و مبغض معاند، فرمایا ہر علی علی کرن والا میں انہوں نوازدہ نہیں، علی علی اوندی قبول ہے جڑا مینوں صحیح درجے چ رکھ کے علی علی کردا نظر آوندا پیا۔ آپ فرماندے نے انہو سیحلق فیا صنفین، میرے متعلق 2 قسم دے لوگ برباد ہو جان گے، 2 قسم دے لوگ ہلاک ہو جان گے۔ کون کہندا پیا؟ مولا علی۔ کون کہندا پیا؟ مولا۔ کون کہندا پیا؟ مولا۔ اسی او خوش قسمت سنیاں جڑے مولا علی نو مننے ہاں تے انہاں دی بھی مننے ہاں۔ کچھ لوگ نے مولا علی نو تے مندے نے، مولا علی دی سمجھ نہیں آئی، مولا علی دی سنیوں نے جڑے مولا علی نو بھی مندے نے تے مولا علی دی بھی مندے نے۔ اور حضرت علی مرتضی فرماتے ہیں محب مفرط و مبغض معاند، فرمایا وہ بندہ بھی برباد ہو گیا، وہ بندہ بھی ہلاک ہو گیا جو میرا مرتبہ تھا اس سے بڑھ کے بیان کرے، وہ بھی ہلاک ہو گیا، اور جو میرا مرتبہ تھا اس سے گھٹا کے بیان کرے وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ معنی سنو آسانی سے، میرا 4تھا نمبر ہے جو مجھے پہلا دے وہ بھی کمینہ ہے، جو 4تھے سے اٹھا کے 5واں دے وہ بھی کمینہ ہے۔ سنی کون ہے؟ فرمایا جو مجھے مرتبے پہ رکھ کے حیدر حیدر کے نعرے لگاتا نظر آتا ہے۔ ہاتھ چکو حیدر حیدر۔ ہن حدیث سنو تے حدیث سن کے پھر تسی حدیث سن کے پھر تسی حیدر حیدر کرنا ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَقُلْ إِنِّي رَابِعُ الْخُلَفَاءِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، او جڑا بندہ مینوں 4تھا خلیفہ نہیں مندا اون دے تے اللہ دی لعنت۔ حیدر
اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، علی علی کرنی ہے، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، سلامت رکھے، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، کون سی؟ ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، نعرہ تکبیر۔ اگلی ایک اور روایت سنو، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا دی، حضرت علی المرتضی شیر خدا مومن اور مومن دی ونڈ کر لگے، سمجھ نہیں آئی؟ مومن تے مومن، مومن اونے جڑے صرف محرم واسطے علی دینے تے علی اونا واسطے، تے مومن اونے ربیع الاول چی بھی علی اونا دے، سفر چی بھی علی اونا دے، ربیع الثانی چی بھی علی اونا دے، رجب چی بھی علی اونا دے، دن چی بھی علی اونا دے، رات چی بھی علی اونا دے، نون چی علی اونا دے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، او جڑا میری محبت رکھے ابو بکر و عمر عثمان نال پیار نہ کرے، او پکا منافق ہے، پکا مومن کیڑا ہے؟ فرمایا جن دے سینے چ ابو بکر و عمر عثمان دا بھی پیار ہوئے، مجھ علی دا بھی پیار ہوئے، پکا مومن ہوئے، پکا مومن۔ تے جیڑا ابو بکر و عمر عثمان نو یا دیگر صحابہ نو پھونکے پھر علی علی دا نعرہ لائے تو خدا دی قسمیں تو تے میں کچھ بھی نہ کہیے، علی المرتضی انشاءاللہ میدان معاشر چ جتیاں ضرور مارن، جتیاں اسی سنی ہیں وہاں ابو بکر دی الف تو لے کے امیر معاویہ دی یہ تک ہر نبی دا احترام بھی کرنے آ، ہر نبی دا ادب بھی، ہر صحابی دا ادب بھی کرنے آ، ہر صحابی نو سلام بھی کرنے آ، تے ہر صحابی دی عزت دا حیا بھی کرنے آ۔ کہو سبحان اللہ، جڑے جاگ دے پے ہو تے کہو سبحان اللہ، تے جڑا عمرے دے انتظار چ بیٹھے نے انتظار وال ویکھ کے کہو سبحان اللہ۔ بس گل میں نیڑے لیندہ پیاواں تے بالکل قریب جانا پیاں۔ حضرات گرامی گل میں ایک ہی تھی کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر امام علی مقام دا محبت تے دل دے اندر پیار رکھ کے سوچے تے خیال کرے کہ انہوں حضور نہ نواز دے رے، تے جیڑا امام علی مقام دی عزت تے عظمت دے نعرے لائے پھر امام الانبیاء ہوندے تے کنا کرم فرمان کے، تے امام الانبیاء نے محبت دا پیغام دیتا تو خود محبت کر کے دسی۔ حضرات گرامی ترجمہ سنیا جے پھر مشری شریف کی حدیث سے پاکے میرے تے تو اڈے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے
صحابہ دا مجمع لگا ہوا ہے. صحابہ دے اجتماع دے اندر حضرت حسن و حسین بھی تشریف فرما نے. میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک دے اندر حضرت حسن نو پکڑیا, اپنے دوسرے دست مبارک دے اندر حضرت حسین نو پکڑیا. تے میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نو خطاب کر دیا, ارشاد فرمایا من احبنی وحب هذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامت فی الجنہ. آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دے مجمع دے اندر حسنین کریمین نو اپنے نبوت والے ہتھاں نال عظمت عطا کرنے آیا. ایک ہاتھ دے اندر حضرت حسن نو پکڑیا, دوسرے ہاتھ دے اندر حضرت حسین نو پکڑیا. تے کریم آقا نے صحابہ دے مجمع اعلان کیتا, فرمایا من احبنی, جن نے میرے نال پیار کیتا, وحب هذین, جنہ انہ دونوں شہزادہ نال پیار کیتا, واباہما, انہ دونوں دے ابا نال پیار کیتا, وامہما, انہ دی ماں دا حیا کیتا, کان معی فی درجتی یوم القیامہ فی الجنہ. کائنات والی محمد نے فرمایا انہ نال پیار کرنے والا, میرے نال پیار کرنے والا, انہ دے ابے نال پیار کرنے والا, انہ دی ماں دا حیا کرنے والا خالی نہیں جائے گا. جتھے رب کائنات قیامت والے دن من محمد نو درجہ تے شان تے عظمت عطا فرمائے گا. اے پیار کرنے والے ساری نسبت عطا حیا کرنے والا انہوں بھی رب کائنات غلامی دے درجے چ رکھ کے میرے درجے چ کھڑا فرمائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حسینیت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, آستان عالیہ کوٹلہ شریف. جنت جانا ہی بڑی گل ہے. جنت بندے نو داخلہ مل جائے تے یہی بڑی گل ہے. پھر بندہ جنت جائے تے جنت دے اس درجے چ جائے, درجے چ کائنات دے والی محمد نو رب کائنات نے کھڑا فرمایا. حسنین نال پیار کرنے والا, امام الانبیاء نال پیار کرنے والا, انہ دے ابا تے انہ دی اماں دا حیا کرنے والا رب انہوں بھی چک کے امام الانبیاء دے درجے چ کھڑا فرمائے گا. امام الانبیاء مالک ہون گے, اے امتی بن کے انہ دے درجے چ کھڑا ہوئے گا. اور حضرات گرامی کڈی اچھی شان ہے حسنین کریمین نال پیار کرنے والے دی. کنی اچھی شان ہے انہ دے ابا نال پیار کرنے والے دی. کنی اچھی شان ہے انہ دی ماں دا حیا کرنے والے دی. ابھی نات خانے منقبت پڑھی تے میں نہیں پڑھنا چاہنا. اے جنہ کہندہ رہے گا انہوں مقام عطا فرمائے گا. کی کہندہ رہے گا یہ دل وی حسینی ہے, یہ جادی حسینی ہے, یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جادی حسینی ہے. الحمد کہ اپنا تو حسینی ہے. الحمد کہ اپنا تو ایمانی, کوئی مانے یا نہ مانے ہمارا تو عقیدہ ہے. کوئی مانے یا نہ مانے
کاری کے ہاتھوں قرآنی حسینی ہے ہر کاری کے ہاتھوں قرآن حسینی۔ حضرات گرامی دو گلاں کر کے میں گفتگو مکمل کر لگا، توجہ نال سنیا جے۔ شریعت اسلامیہ دے اندر ایک قانون ہے، کیڑا قانون ہے؟ قرآن کہندا ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اگر بندے نو وضو دی غسل دی ضرورت ہوئے انہوں پانی نہ لبے تے شریعت کہندی ہے مٹی پھاڑ کے منہ تے باواں تے مل لے، رب تینوں پاک کر چھڈے گا۔ گل سمجھ آئی جی کہ نہیں آئی؟ اگر وضو دی غسل دی ضرورت ہوئے تے تیمم دوواں واسطے اکو جہا ہے، پانی نہ ملدا ہوئے تے شریعت کہندی ہے تینوں اجازت ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، مٹی لے چہرے تے باواں تے مل لے، رب تینوں پاک کر چھڈے گا، بندگی تے لائق تے قابل بنا چھڈے گا۔ حضرات گرامی اے مٹی نو عظمت ملی کتھوں؟ نہیں سنیا تسی؟ مٹی نو عظمت ملی کتھوں؟ اے تے او مٹی ہے کہ بڑے بڑے لائن لاٹ لوگ اپنے گھر دیاں کھڑکیاں ایڈیاں مضبوط بناندے نے کہ گرد اندر ہے، اندر آئے گی، بیڈ روم خراب ہو جائے گا، دیواراں خراب ہو جائیں گیاں، مل دا تے مخ مل دا تے لٹھے دا سوٹ پایا ہوئے تے تباہ تے برباد ہو جائے گا، تے بندہ رات جائے کچی سڑک ہوئے مٹی اڑدی ہوئے تے گڈی دے شیشے بھی اچھے کر لیندا ہے تاکہ میرے تے گرد نہ پڑے، میرا توتا ہویا منہ خراب نہ ہو جائے، میرے پہنے ہوئے کپڑے سمیت برباد نہ ہو جان۔ مٹی تے کالا کر چھڑ دیئے، مٹی تے چمکدار رنگ نو بھی میلا کر چھڑ دیئے، اے مٹی نو کیویں عظمت ملی کہ قرآن کہندا ہے کہ اگر پانی نہ لبے تے مٹی مل لو، جڑا پانی نال رب چہرے تے نور عطا کردا ہے او مٹی نال رب چہرے تے نور عطا فرما دے گا۔ حضرات گرامی مٹی نو کیویں عظمت ملی؟ خصائص مصطفیٰ دی حدیث ہے، ان دے اندر 6 میرے آقا دے خصائص بیان کیتے گئے۔ میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وارسلت الى الخلق کافہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا وختم بی النبیون۔ میرے آقا نے جتنے 6 خصائص بیان کیتے نا، انہاں وچوں ایک خصوصیت میرے آقا دیئے ہوئے، میرے آقا نے فرمایا میں جدوں پیدا ہویا نا تے پیدا ہوندیاں ہی میں جڑا نبوت دا قدم زمین تے رکھیا جو الت لی الارض مسجدا وطہورا، رب نے میرے قدم دی برکت نال پوری کائنات دی زمین نو مسجد بھی بنا چھڑیا ہے، اینو پاک بھی کر چھڑیا۔ بولو سارے اینو پاک بھی کر چھڑیا ہے۔ میرے مصطفیٰ دے قدم لگے، مٹی نے چومیا، نہیں سمجھ آئی؟ مٹی نے چومیا تے مٹی دے چومن دی وجہ تو مٹی نو یہ سعادت ملی، اے پاک بھی ہے تے پاک کردی بھی ہے۔ جو الت لی الارض مسجدا وطہورا، پہلیاں امتاں خاص جگہ تے کھڑے ہو کے عبادتاں کر دیاں سن، لیکن میرے مصطفیٰ دے قدم لگے تے رب کائنات دی طرف اجازت مل گئی، ان مسجد چے پھر بھی، پہلی تے میں پھر بھی، نالے تے میں پھر بھی، جنگل تے سہرات جتھے بھی ہیں، مسجد چاہون دا موقع نہیں ملیا، تو اوتھے ہی کھڑا ہو کے اللہ اکبر کہہ کے نماز دی نیت کر لے، رب تینوں عبادت دا ثواب عطا کر چھڑے گا۔
جملہ سنیا جے توجہ نال، حضرات گرامی توجہ نال جملہ سنیا جے، او مٹی جڑی مصطفیٰ دے قدم چمے، او مٹی جڑی مصطفیٰ دے قدم چمے، او اینی پاکے کہ اگے پاک بھی کرتی پئیے تے جس حسین نو کائنات دا والی محمد خود چمے، دسو تے صحیح ہونے کنا پاک کر چھڑیا ہوئے گا؟ نہیں سمجھ آئی تو آنو، او بھی مٹی چم دیئے تے اینی پاک ہو جان دیئے، اے مٹی حضور دے قدم چمے تے حسین ہوئے جنہوں مصطفیٰ دے لب چمن، جنہوں مصطفیٰ دے لب چمن، دسو تے صحیح اس حسین دی اپنی پاکی دا عالم کی ہوئے گا؟ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلی امام الازمیاتی عظمتہ دا نعرہ مار دے کہیں گے سب سے اعلیٰ او اعلیٰ، سب سے اعلیٰ او اعلیٰ، سب سے اعلیٰ او اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا او اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ، میں دسنا چاہنا امام حسین دی پاکی دا عالم کیے اور نو جان دے ہو، اور اے یزید دے قافلے دا کمانڈر ہے، اے یزید دے لشکر دا نمائندہ ہے، حضرت امام علی مقام امام حسین نو روکن واسطے آیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا خطاب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا تو کہنا ہے یا جنگ واسطے تیار ہو جاؤ تو یا بیعت کر لو، تو حضرت امام علی کا مقام فرما دینے میں مدینے چ رہ کے بیعت نہیں کی تھی، میں مکہ چ آ کے بیعت نہیں کی تھی، حضرت گرامی نعمان بن بشیر نو ہٹا کے عبید اللہ ابن زیاد نو کوفہ دا گورنر بنایا تے انہوں جا کے کیا کہ ہور جڑا ہے او کام صحیح نہیں کردا پیا، اکھاں پا کے گل ہے ان دا لیول بڑا نچلا ہے، او ادب نال احترام نال امام حسین دی گل کردا پیا، تسی لشکر کوئی ہور بھیجو، حضرت گرامی ہور نے امام علی مقام دے پیچھے نمازاں بھی پڑھیاں، 7 گزری پانی بند ہو گیا، 8 گزری پانی بند ہویا، 9 گزری پانی بند ہویا، 10 دا ویلا ہویا، جنگ دا تبل بج گیا، اور ادھروں ہٹ کے نہ دوواں جماعتاں نو ایک میں مختصر کرنا پیا، اور جڑا یزید دے لشکر دا سپاہی سی 7 8 9 10 تک جہنمی جماعت دا لیڈر تے کمانڈر رہا، لیکن جنہوں 10 نو جنگ دا تبل وجیا نا تے او کوڑے تے بیٹھا تے کوڑے نو اڈی ماری تے امام حسین دی بارگاہ، امام حسین دی بارگاہ، حضرت امام علی مقام امام حسین نے پوچھا ہور اینی دیر تک ادھر سین ہون ادھر کیوں آیا ہے، اینی دیر تک ادھر سین تے ہون ادھر کیوں ہے، اور کہنے لگا میں اپنی نگاہ نال ویکھے آئے ادھر جہنم سی ادھر جنت ہے، جہنم سی ادھر آگ سی ادھر گلزار نے آ کے کہنے لگا اور حضرت امام علی مقام امام حسین نو کیا اگر میں معافی منگا میں توبہ کراں تے میں نو تسی معاف کر دیو گے؟ حضرت امام علی مقام فرمان لگے میں رحمت للعالمین دا نواسا ماں ادھر آنا تیرا کم نے تینو پھڑ کے مصطفیٰ دی غلامی جو پیش کرنا حسین کا کام ہے۔ حضرت گرامی توجہ کریا جی امام حسین ایڈے پاک نے ہور نو جہنم چو کڈیا ہے تے جنت دا باسی تے مقیم بنا چھڑیا،
اج بھی کوئی بھی غلط عقیدہ باطل عقیدہ چھڑ کے حضرت امام علی مقام امام حسین دی محبت چاہ کے آپ دی صحیح غلامی چاہ کے امام علی مقام نو جڑے رب نے عزتاں تے عظمتاں عطا کیتیاں نے انہوں سمجھ کے امام علی مقام دا نعرہ مارنا اوندا کام میں امام حسین نو رب نے توفیق دیتی ہے انہوں پھاڑ کے مصطفیٰ دا غلام بنانا حسین دا کام ہے حسین دا کام میں تیسی دروازے نو عظمتاں والے شانہ والے عزتاں والے دروازے نو ہاتھ جوڑ کے ادب دے نال احترام دے نال اس دروازے دی عظمتاں نو سلام پیش کر دیا ہویا ایک کہنیا صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ کتے ہاں گزارا مل کے کہو یا رسول اللہ مل کے کہو یا رسول اللہ جتے ہوگا غریباں عطا گزارا کسے نو دولت کسے نو ہے عبادت کے سانو ہے فقط تیرا سہارا یا رسول اللہ سنیانو فقط تیرا سہارا 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 یا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آباد رکھے شاد رکھے امام علی مقام دے ذکر دے سنن تے سنان دیاں جنیاں عظمتاں برکتاں رفعتاں شانہ نے رب کائنات سب حاضرین نو ان دے نال مالا مال فرمائے جڑے جملے میری زبان تو صحیح نکلے اللہ انہ دے اندر تاثیر دا نور عطا فرمائے جڑا سبقت لسانی دے لحاظ نال اتار چڑھاؤ دے لحاظ نال جملے ادھر ادھر ہو گئے میں تواڈے تو بھی معافی دا طلبگاراں اللہ تو بھی معافی دا طلبگاراں اللہ مینوں تے تہانوں معاف فرمائے یا زندہ صحبت باقی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سارے بیلی بیٹھو پرچیہ دا اعلان ہوئے گا عمرے دی تگڑ دا نقیب محفل سلسلہ جاری رکھتے نے اس تو بعد درود و سلام پھر دعا ہو جائے حسینیت انتظار دیاں گھڑیاں ختم ہو گیا نے ماشاءاللہ محمد نوید ولد محمد اسحاق محمد نوید ولد محمد اسحاق بونگا مالا خوش نصیب جس نو آج عمرے دا ٹکٹ جڑا ہے عطا کیتا جائے گا محمد نوید ولد محمد اسحاق اسٹیج تشریف لے آئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی ماشاءاللہ محمد نوید ولد محمد اسحاق اسٹیج تے جڑے کھڑے نے اے خوش نصیب نے جنہاں نوں مدینے دی طرفوں بلاوا آیا ہے۔ سارے اسی اس انتظار اندر بیٹھے سا کہ کس نوں مدینے والوں بلاوا آنا ہے۔ اے خوش نصیب ہے کہ جس نوں آج میرے آقا نے بلا لیا ہے، قبول فرما لیا ہے۔ تو اسی نانو اور انتظامیہ دی طرفوں دل دی اتھا گرائیوں دنال خوش آمدید اور مبارکباد پیش کرنے کہ جدو مدینہ پاک دا سفر شروع ہوئے کہ سارے انہوں اپنی دعاواں دے اندر شامل رکھے اور ساڈا بھی سلام سرکار دی بارگاہ تک پہنچا دے۔ تو بہت مبارک ہوئے جی۔ حضرات گرامی ایک جملہ میری طرف سماعت کر لو۔ انتظامیہ نے انہ دے نال تعاون کرن والے احباب نے اپنی بساط دے مطابق ایک عمرے دا ٹکٹ رکھے۔ کنہ بولیا جی سارے درہ ایک عمرے دا ٹکٹ رکھے۔ اے بندہ اللہ تعالیٰ دے اور اس دے محبوب دی طرفوں اذن باریابی پا کے اے جاز تے بے کے کعبۃ اللہ دا طواف بھی کرے گا، صفا اور مروہ دی سائی بھی کرے گا، حجر اسود نو بوسے بھی دوے گا، پھر اتھو چل کے تے مصطفیٰ دی بارگاہ چاہے گا۔ اللہ حضرت جڑا فرماندے نے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا۔ تے جڑے دوسرے نے یہ بھی پریشان نہ ہون کہ اسی شاید مقبول نہیں، سانو بلاوا نہیں آیا۔ بیلیو توجہ نال سنیا جے، کوئی اتھے جا کے تے حاضری دیندے نے وہ بھی مقدرہ والے نے تے کسے دے دل وچ اینی تڑپ ہوئے تے کائنات دا والی محمد آ کے خود دیدار کروا دیتا ہے۔ جا کے زیارت کرن والا بھی شان والا ہے، لیکن اندر سینے دے تڑپ ہوئے، چاہت ہوئے، لذت تے ذوق تے شوق ہوئے تے او کہندہ ہوئے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ تسی اپنے آپ کو محروم نہ سمجھے آجے کہ ساٹھی بارگاہ مصطفیٰ دے اندر ویلیت قبولیت نہیں، میں ہی بیان کر کے چھڑے آئے بندے دا سینہ روشن ہوئے تے کائنات دا والی خود آ کے کرم فرما چھڑنا ہے۔ تسی سارے ہی مقبول ہو، سارے ہی محبوب ہو، اور مقبول نہ ہوندے تے محبوبان دی محفل چ نہ ہوندے۔ اے محبوبان دی محفل چ آ جانا اس بات دی دلیل ہے کہ رب انہاں دے صدقے نال تواڈے نال بھی پیار کردا ہے۔ تے میں حضور دی حدیث آغاز چ پڑھی سی، حضور نے دعا منگی یا اللہ اپنی بھی محبت عطا فرما، انہاں دی بھی محبت عطا فرما جنہاں دی وجہ تو اپنی محبت عطا کرنا ہے۔ اہل اللہ دی، محبین دی، اولیاء کاملین دی، او لوگ نے جنہاں دی محبت دی وجہ تو رب دی محبت نصیب ہو جاندی ہے۔ تسی اپنے دل دا بوہا کھول کے رکھو، مصطفیٰ نو یاد کر دے رہو، او ویلا دور نہیں، کائنات دے والی محمد تہانو بھی اذن باریابی عطا فرما کے اپنے در دی حاضری دی توفیق عطا فرما۔ کھڑے ہو جائے درود سلام مصطفیٰ۔ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، سلام یا حسین، سلام یا حسین، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، سلام یا حسین، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا،
جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا کر گئے سب سپرد خدا کر دیا کر گئے سب سپرد خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام سلام یا حسین سلام یا حسین کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام لے کے اللہ اپنے نانا کا نام لے کے اللہ اپنے نانا کا نام کوفیوں کو سنایا خدا کا پیام اور فدا ہو گیا شاہ عالی مقام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام سلام یا حسین سلام یا حسین السلام حاضر ناظر رسول پیش کرتے ہیں غلامان سلام سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا حساب الميزان پروردگار عالم آج کی روحانی ایمانی وجدانی محفل اس کے آغاز سے اختتام تک قرآن کی صورت میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی کے انداز میں نظم و نثر میں اور لنگر شریف کی شکل میں جو کچھ بھی تیری رضا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اظہار کے لیے تیرے پیار کے لیے کیا مولا سب کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما قبول و منظور فرما کر اس پر جو تو نے ثواب مرحمت کیا ہم اپنے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما جملہ انبیاء علیہ السلام جملہ امہات المومنین بالخصوص حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما جمیع اہل بیت اطہار ان میں بالخصوص پنج تن پاک اور پنج تن پاک میں خص الخاص امام عالی مقام امام حمام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سید الشہداء حضرت امام حسین کی بلند و بالا بارگاہ میں ہدیتاً توفتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما جمیع صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان میں عشرہ مبشرہ ان میں خصوصیت کے ساتھ خلفاء راشدین اور خلفاء راشدین میں اخص الخاص خلیفہ بلا فصل جانشین مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما صحابیات تابعین تابعیات اتباع تابعین محدثین مجتہدین علماء ربانیین اولیاء کاملین
مومنین مومنات مسلمین مسلمات سب کی ارواح تک درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما۔ مولا کریم آج کی اس پکیزہ روحانی ایمانی محفل میں جتنے بھی میرے ساتھ دعا میں شامل ہیں، ان کے والدین میں سے، بہن بھائیوں میں سے، عزیز و اقارب میں سے، خاندان میں سے جو صحیح العقیدہ مسلمان اس دنیا فانی سے جا چکا ہے، مولا سب کی ارواح تک پیش کرتے مولا قبول فرما۔ خصوصیت کے ساتھ منتظمین محفل، بانیان محفل اور عمرہ شریف کی ٹکٹ میں جتنے بھی حصہ شامل کرنے والے ہیں، ان کے والدین میں سے، خاندان میں سے، چھوٹے بڑے اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، مولا سب کی ارواح تک پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما۔ آج کی پکیزہ محفل کو امام عالی مقام کی غلامی میں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اس محفل پاک میں تیری طرف سے جتنی رحمتیں، برکتیں، عزتیں، سعادتیں اتری ہیں، مولا سب حاضرین کو اس سے مالا مال فرما۔ مولا بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، بالخصوص ہسپتالوں میں گھروں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، اور خاص الخاص سید عثمان صاحب ان کو مولا کریم شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہم میں سے جتنے بیمار ہیں ہسپتالوں میں گھروں میں جو بیمار ہیں، پروردگار عالم امام حسین کی قربانی کا صدقہ، ان کے رفقا کی شہادت کا صدقہ، تمام مسلمان بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرضے کے بوجھ سے رہائی عطا فرما، جو بیرون ممالک ہمارے بچے موجود ہیں دعاؤں کی درخواستیں کرتے ہیں، مولا ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ سٹیج پر جتنے معززین علاقہ، جتنے بھی پنڈال میں اتنے غلام امام عالی مقام کے ذکر کے سننے کے لیے حاضر ہیں، مولا ان کے سینوں میں جتنی تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، جتنی بھی چاہتے ہیں، مولا اپنے کرم سے سب پوری فرما، اپنے کرم سے سب پوری فرما۔ بے نمازیوں کو نماز کی عادت عطا فرما، بے ایمانوں کو ایمان کا نور عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالحہ عطا فرما، جو ماں باپ کے نافرمان ہیں مولا انہیں ماں باپ کا فرما بردار بنا، جن کے پاس بیٹے نہیں بیٹے عطا فرما، جن کے پاس بیٹیاں نہیں مولا انہیں بیٹیوں کی نعمت سے مالا مال فرما، جن کے پاس رزق حلال کے اسباب و وسائل نہیں مولا انہیں رزق حلال کے وسیع تر اسباب و وسائل عطا فرما۔ ہم سب کو دیار حرمین شریفین کی بار بار حاضری عطا فرما، اس بچے کو بھی حرمین شریفین کی بادب حاضری عطا فرما، وہاں ہو کر آئے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لا کر پکا سچا ظاہر اور باطن میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اپنے آپ کو پیش کر دے۔ اول خیر آخر خیر، ظاہر خیر باطن خیر، سب کا بھلا سب کی خیر۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، الہی وحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت مرد کنی ور قبول، منو دست بامان آل رسول، منو دست بامان آل رسول، منو دست بامان آل رسول۔ خدایا بحق محمد رسول باہم گناہگاروں کی فرما لو قبول۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔